آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر بتلایا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی الہ ہیں، وہ خود خدا ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں۔ نصارہ کے یہ تین عقائد بڑے مشہور تھے اور ان کے فرقے بھی تین تھے۔ ایک فرقے کا نام نستوریہ ہے، دوسرے فرقے کا نام یعقوبیہ ہے، اور تیسرے کا نام ملکائیہ ہے۔ یعقوبیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے اور وہ 10ویں سپارے میں کی ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہود نے کہا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بلا دلیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا فرقہ ہے یعقوبیہ۔ یعقوبیہ کا عقیدہ اس پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے، جس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں یا عقیدہ اتحاد کہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ ان میں حلول کر گئی، اب وہی عیسیٰ خدا ہے اور وہی خدا عیسیٰ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جنہوں نے یہ بات کہی وہ کافر ہو۔ ایسے ہی جنہوں نے ابنیت کا عقیدہ رکھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا، وہ بھی کافر ہو۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور کہا مسیح نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ خود کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شخص شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، اسی میں رہیں گے۔ جس کا العیاذ باللہ شرک پر خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ کبھی بھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو تیسرا فرقہ ہے ملکائیہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ پھر ان کے اس پہ دو روایتیں ہیں کہ ان تین خدا سے کیا مراد ہے، جن کو وہ اقانیم ثلاثہ بھی کہتے تھے۔ تو ایک روایت تو ان کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور اللہ اور روح القدس یعنی جبریل امین، یہ تین جو ہیں وہ خدا ہیں،
ان تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے یہاں دوسری روایت یہ ہے کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، اور ایک ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم ہے. یہ تین جو ہے وہ خدا ہیں. حالانکہ جس آدمی میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خود نصارہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا ایک دن مخصوص ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی فلاں دن میں پیدائش ہوئی ہے. وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ کا معجزہ اور قدرت تھی. ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں اور یہ تینوں ساری کائنات کو چلا رہے ہیں. ایک طرف انہی میں سے ایک کی پیدائش کے بھی قائل ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ عقل کے اندھوں یہ تو بتاؤ کہ ان کی پیدائش سے پہلے یہ کائنات موجود تھی یا نہیں تھی؟ اگر کائنات موجود تھی تو اس کا نظام کون چلا رہا تھا؟ اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد خدا کو کیا احتیاج پیش آ گئی کہ وہ ان کو اپنی خدائی میں شریک کر رہا ہے؟ جو خدا اس سے پہلے محتاج نہیں تھا اور ساری کائنات کا وہ خالق ہے اور سارا نظام وہ چلا رہا تھا، ان کی پیدائش کے بعد بھی وہی خدا سارے عالم کا خدا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے. اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم تین خدا مانتے ہو توحید کہاں گئی؟ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ گزشتہ اقوام میں بھی مسلم عقیدہ تھا. وہ بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے مشرکین. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ کہاں جائے گا اگر تم ان تین کو خدا مانو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے. اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ایک محمل بیکار سی بات ہے کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جس کو ذرا شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک تین نہیں ہو سکتا اور تین ایک نہیں ہو سکتا. ایک ایک ہے اور تین تین ہے. اور خود وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتا، دو ایک نہیں ہو سکتا، ایک چار نہیں ہو سکتا اور چار ایک نہیں ہو سکتا. لیکن ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا. یعنی اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ محمل بات. تو یہ جو تیسرا فرقہ ہے جس کو ملکائیہ کہا گیا ہے، ان کا عقیدہ تصریح کا تھا کہ خدا تین ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت نمبر 73 میں ان لوگوں کے بھی کفر کا اعلان کیا. فرمایا کہ لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں. اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دو اور ہیں تو گویا تین مل کر یہ تین خدا ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ جس کا ہے، جس نے یہ بات کہی، وہ بھی کافر ہوگی. آگے توحید کے عقیدے کو یوں ظاہر فرمایا کہ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اکیلا الہ، وہی معبود ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئیں گے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر اپنے ان عقائد باطلہ اور کفریہ سے یہ باز نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور بالضرور پہنچے گا ان کو جو ان میں سے کافر ہو گئے دردناک عذاب، المناک عذاب ان کو پہنچے گا، جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ چھوڑو ان عقائد کو، کہ وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، کہ توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، ہم آپ کو اکیلا الہ مانتے ہیں، اپنے کفری عقائد سے توبہ کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، کیا وہ اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ ان کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. واللہ غفور الرحیم، جو توبہ اور استغفار کرے اللہ اس کے لیے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا، مہربان ہے، مہربانی کر دے گا، لیکن توبہ تو کرے، استغفار تو کرے. آگے اس بات پر دلائل قائم کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، تین میں سے تیسرے نہیں ہیں، بلکہ مریم کے بیٹے ہیں. اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب تک اللہ نے چاہا یہاں رہے اور بنی اسرائیل میں نبوت کا اپنا کام کرتے رہے. پھر جب اللہ نے چاہا تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آج وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے
اور جب وہ نازل ہوں گے اس دنیا میں تو یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے، زمین پر آنے کے بعد شریعت محمدیہ کا نفاذ کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کریں گے، روئے زمین پر صرف اسلام کو قبول کریں گے، کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ان کے زمانے میں وہ جب کافروں سے اور دجال سے اور یہودیوں سے لڑیں گے، انجام کار سارے کافر ختم ہو جائیں گے اور روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ مسلمانوں کا ایک پکا ٹھکا اجماعی عقیدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس عقیدے کے اندر بھی نقب لگانے کی کوشش کی اور خود اپنے آپ کو مسیح ہونے کا ایک دعویٰ کر کے مسیح بتلایا کہ میں مسیح ہوں۔ جیسے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس طریقے سے اس نے مختلف دعویٰ کیے، تو اس عقیدے کو بھی اس نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ آج قادیانی یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا اور وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی صریح نصوص کے بھی خلاف ہے اور احادیث متواترہ کے بھی خلاف ہے۔ امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، زندہ ہے، زمین پر نہیں آسمان پر ہے۔ جب اللہ چاہیں گے قیامت قریب نازل ہوں گے، پھر وہ جتنا چاہیں گے زمین پر رہیں گے، شادی بھی کریں گے اور پھر طبعی موت سے ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ رسول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے، یہ بچوں کو بھی بتانا چاہیے، خاص طور پر جو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ قادیانی اور اس قسم کے باطل فرقے، اور آج کل ایک نیا فرقہ جاوید احمد غامدی کے نام سے نکلا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اسی قسم کے عقائد لوگوں کو اسلامی احکام میں تحریف کر کے خواہش کے مطابق جو دل چاہے وہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سب بیکار کی باتیں، بس جو دل میں ہے وہ کرو، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے عقائد بھی اسی طرح کے۔ اپنے بچوں کو غامدیت کے فتنے سے بھی بچائیے اور قادیانیت کے فتنے سے ہی بچائیے، یہ ہمارے اسلام کے دشمن ہے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی محنت اور فکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ نہیں ہے مسیح بیٹے مریم کے مگر ایک رسول ہی تو ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم اللہ، کتنی صریح اور صاف آیت۔ نصارہ اور دیگر ان کے جو متبعین ہیں قرآن کریم کی ان صریح نصوص پر عمل نہیں کرتے اور اپنے عقیدے کی بنیاد جو کسی دلیل پر نہیں ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے، وہ صاحب المعجزہ نبی تھے۔ قرآن کریم نے ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مادرزاد اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور گارے مٹی سے چڑیا یا پرندے کی شکل کا جانور بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ اور اسرائیلی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو مر چکے تھے، حضرت عیسیٰ نے ان کی دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر دوبارہ ان کا انتقال ہوا، یہ بھی موجود ہے۔ یہ ان کے معجزات تھے۔ معجزے سے کوئی نبی خدا نہیں بن جاتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے اور ان انبیاء کو اللہ نے معجزات بھی دیے۔ خود نصارہ بھی ان معجزات کے باوجود ان انبیاء کو خدا نہیں کہتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ معجزہ جو انہوں نے کہا جو پیش کیا ہے یہ تو بس خدا ہو گئے۔ اگر صاحب معجزہ ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو پھر گزشتہ سارے انبیاء کو الہ ماننا چاہیے، ان کو تو الہ نہیں مانتے، ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں۔ جب بات آتی ہے حضرت عیسیٰ کی تو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول، یہ بھی رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ سچی راست باز ہے، عفیفہ اور پاک دامن ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت بی بی مریم علیہ الرضوان اللہ کی نیک بیوی ولیہ تھیں، نبی نہیں تھیں۔ یہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوصاف کو ذکر کر رہے ہیں ان میں اعلیٰ ترین وصف صدیقہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ نبی ہوتی تو صدیقیت سے اونچا مقام نبوت کا ہے۔ اللہ یہاں کہتے ہیں وَأُمُّهُ نَبِيَّةٌ، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بی بی مریم علیہ الرضوان وہ اللہ کی نبی نہیں تھی، ولیہ تھیں۔
اور قرآن کریم ہی اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. یعنی اللہ نے رجال اور مردوں ہی کو نبی بنایا ہے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. تو فرمایا کہ وامہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہیں، سچی ہیں. کانا یاکلان الطعام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو شخص کھانا کھاتا ہو، کھانے کا محتاج ہو، وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے. وہ رات اور دن کا بھی محتاج ہے، وہ سورج اور چاند کا بھی محتاج ہے، وہ ہوا اور پانی کا بھی محتاج ہے، وہ کھیتی اور پھل اور سبزیوں اور گوشت کا بھی محتاج ہے. اس لیے کہ جب کھانا اس کو چاہیے تو کھانے کے بننے میں جو جو چیزیں عامل ہیں، کار فرما ہیں، وہ ان سب کا محتاج ہے. کھیت بغیر سورج اور چاند کے نہیں پکتے، درختوں پر پھل بغیر چاند اور سورج کے اور رات دن کے آئے اور گزرے نہیں پکتے، نہ وہ بنتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کھانے والا ہے اس کو پیاس بھی لگتی ہے، پانی بھی چاہیے، اس کو آکسیجن بھی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے سانس چاہیے. تو جو کھانے کا محتاج ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، اور الہ تو وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو. تو یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں؟ پھر فرمایا انظر، دیکھو، کیف، کیسے، نبین لہم، ہم کھول کھول کے ان کے لیے بیان کرتے ہیں الآیات، دلائل. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اللہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، ثالث الثلاثہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی جو تمہارے لیے نقصان کے مالک نہیں ہے اور نہ نفع کے مالک ہے. تم ایسوں کی بات کرتے ہو، ایسے بتوں کو پوچھتے ہو، ایسی مخلوقات کو الہ بنائے بیٹھے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. نقصان کا مالک بھی اللہ اور نفع کا مالک بھی اللہ. واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہارے اقوال کو سنتا ہے، تمہارے افعال کو جانتا ہے، کل قیامت میں اس پر جزا دے گا. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. برحمتك يا أرحم